اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج رزق کے لیے ایک بہت ہی خاص اور نایاب مجرب عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رزق کے لیے بے حد آسان سا عمل بتا رہی ہوں کہ جن کا صرف رزق کا مسئلہ ہے کہ ہمارا رزق تو ہے، تھوڑا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا پھر سرے سے ہی رزق نہیں ہے، بہت تنگی ہے رزق کی، یا تعلیم ہے، ڈگری ہے، نوکری نہیں مل رہی، اچھی جاب نہیں ملتی، یا پھر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، یا پھر ہم کماتے ہیں، سب گھر والے مل کر کماتے ہیں، یا پھر والد صاحب کماتے ہیں لیکن ہماری پوری نہیں پڑتی، یعنی اخراجات بے حد زیادہ ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہ کماتے تو ہیں لیکن برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی کا راج ہے۔ تو اللہ والو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے 500 1000 مانگنا، میں بارہا سمجھاتی ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ والو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ۔ اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جب سے شیر پیدا ہوا ہے اللہ رب العزت نے اس کا گوشت بند نہیں کیا، اور جب سے بکری پیدا ہوئی ہے اس کا اللہ رب العزت نے گھاس بند نہیں کیا۔ اے مسلمان، تو اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، کیا اللہ رب العزت تیرا رزق بند کر دے گا؟ صرف اللہ رب العزت تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن بھی پڑھ کے سناتی ہوں، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت کو، تمہارے رزق کو تنگ کر دوں گا، تیری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اللہ والو، جب اللہ سے رجوع کر لو گے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے جو میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، اور اگر ملازمت ہے مگر تنخواہ کم ہے، یا پھر کاروبار ہے اس میں آمدنی کم ہے، اور فیملی بڑی ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اللہ والو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے رزق کے حوالے سے، تو میں نے کیا کہا، کیا بات عرض کی آپ لوگوں سے کہ بھیک، لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں یا ادھار مانگیں، قرض مانگنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ والو، جب قرض لے لو گے تو پھر کل کو میسیجز کرو گے، کومنٹ کرو گے کہ وظیفہ بتا دیں، قرضہ نہیں اتر رہا۔ قرض اللہ والو بہت بڑی لعنت ہے، یہ دن کو عزت کو چھینتا ہے اور رات کو سکون کو چھین لیتا ہے۔ قرض بہت بڑی لعنت ہے، تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں گزارا کیا کرو، اسی پر صبر شکر ادا کیا کرو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں دوسروں سے افضل رکھا ہے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا کرو۔ گردن جھکی ہوئی، کہتے ہیں نا، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے، کیا کبھی سفیدے کو بھی پھل لگا ہے؟ تو ہمیشہ نیچے والے لوگوں کو نظر جھکا کے دیکھا کریں، گردن جھکا کے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ان سے بہتر کیا ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو گردن اکڑ جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اعمال والی زندگی میں آ جاؤ گے تو اللہ رب العزت تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ ذرا میری توجہ میری طرف کریں۔ 3 اعمال اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت عزت، شہرت، مرتبہ، رتبہ، دولت، پیسہ، گاڑیاں، بنگلے، شان و شوکت، سب کچھ عطا کرے گا۔ تو وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟
5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। अल्लाह वालों, अगर पहले से 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। दूसरे नंबर पर हर वक़्त बावज़ू रहने की कोशिश करो। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को खोला करो। चाहे एक लाइन पढ़ो, चाहे एक रुकू पढ़ो, या फिर पूरा कुरान पाक ही पढ़ लो। तो अल्लाह वालों, जितना हो सकता है, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना रोज़ाना पढ़ा करो, लेकिन कुरान को खोला लाजमी करो। तीसरी और आखिरी बात, अब आप बद नज़र ना हो, यानी आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल या गुनाह करने से पहले अपने रब से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, जिसके सामने महशर वाले दिन मेरा अमालनामा पेश होगा। तो अल्लाह वालों, अगर आपके दिल में अल्लाह का इतना डर पैदा हो जाता है कि आप तन्हाई में भी डर जाते हैं कि मुझे दुनिया तो नहीं देख रही मगर मुझे मेरा रब देख रहा है, तो आप यकीन करें दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दुनिया आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको जानने वाले और ना जानने वाले अनजान लोग भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अपने बच्चों के मोबाइलों को भी चेक किया करें, साफ़ रखा करें, अपने मोबाइलों को साफ़ रखा करें, अपने बच्चों को अभी से नमाज की आदत डाल दें। तो अल्लाह वालों, जब ये 3 काम ज़िंदगी में शामिल कर लोगे तो आपकी ख्वाहिशात भी बहुत कम हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से बरकत भी हो जाती है। जिनको रिज़्क़ का किसी भी किस्म का मसला है, नौकरी नहीं है, अगर नौकरी है तो सैलरी कम है, या फिर कारोबार है, पैसा भी आता है मगर बरकत नहीं है, तो फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। या अल्लाह या वहाबू, या अल्लाह या वहाबू। ये हमारे रब का ज़ाती नाम है जिसको हम इसमें ज़ात कहते हैं। या अल्लाह हमारे रब का ज़ाती नाम है जिसको हम इसमें ज़ात कहते हैं, और ये सफ़ाती नाम है या वहाबू। अल्लाह वालों, ये जो रब का नाम है या वहाबू, इसके ऐसे कमालात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिस्क देगा, रोटी देगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रिस्क देगा, दरवाज़े आपके ऊपर खोल देगा, वो रहमत के दरवाज़े खोलेगा जिसका तू गुमान भी नहीं कर सकता। और ये जो बंदा या वहाबू या वहाबू या वहाबू का विर्द करता है, जो उसका कारी होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से करम होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ को आसान फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप विर्द करेंगे या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देगा। अल्लाह उस नाम की बरकत के सदके रिज़्क़ देगा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है, वो रज़्ज़ाक़ है भी फरमा देगा। यानी आप या रज़्ज़ाक़ कहते हैं, लेकिन अगर आप जिक्र करेंगे या वहाबू का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ भी देगा और आसानी भी फरमा देगा। यानी कि आप 2 घंटे में इतना कमा लेंगे जितना आम आदमी 10 घंटे में भी नहीं कमा सकता। बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? तो अल्लाह वालों, आपको मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल की बरकत से आसानी फरमा देते हैं। एक होता है रिज़्क़, एक होता है रिज़्क़ की आसानी होना। जब आप या वहाबू का जिक्र मुसलसल करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के भी दरवाज़े खोलेगा और आसानियाँ भी फरमा देगा। लोग ये सोचते रहेंगे कि ये हर टाइम फारग ही रहता है, पर इसके पास पैसा कहाँ से आता है? इसके पास या वहाबू का जिक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल भी देगा और माल के साथ आसानियाँ भी पैदा फरमा देगा, और लोगों की नज़रों में तुझे मुअज़्ज़ज़ भी बना देगा, मालदार भी बना देगा। लोग मालदार भी समझेंगे। आपने करना क्या है अल्लाह वालों, आपने 11 तस्बीहां या वहाबू की करनी है। इसमें आप आसानी कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने 11 तस्बीहां या वहाबू की करनी है। आपके लिए आसानी इतनी है कि आप आधा ज़िक्र सुबह कर लें, आधा ज़िक्र रात को कर लें अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लो।
4 تسبیحاں کر لو، پھر 4 تسبیحاں کر لو، پھر 3 تسبیح کر لو، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دن میں آپ نے 1100 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گاڑی ڈرائیو کرتے پڑھ سکتے ہو، گھر میں میری بیٹیاں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، گھر کا کام، کچن کا کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہیں، وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اور وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی مصلی، کوئی جائے نماز، کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، تو بس ایک اللہ کے حکم کی قید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ والو جب آپ یا اللہ یا وہاب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو اللہ رب العزت آپ پر رزق کے دروازے بھی کھولے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے رزق حلال عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ والو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اللہ یا اللہ ہم کہتے ہیں یہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور یا وہابو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا وہابو پڑھنے والے، یا رزاقو جب آپ پڑھتے ہیں اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت صرف رزق عطا فرماتے ہیں، اور جب آپ یا وہابو کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رزق کے ساتھ ساتھ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، آپ کے رزق کو آپ تک پہنچانا آسان فرما دیتے ہیں، اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ والو آپ نے ایک دن میں صرف 11 تسبیحاں کرنی ہیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھیں، وضو بے وضو، میں نے سارا کچھ آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، میرے کوئی پاکی ناپاکی کی بھی قید نہیں ہے، صرف آپ نے 11 تسبیحاں یا وہابو یا وہابو یا وہابو کی کرنی ہے۔ اللہ والو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، صرف ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کی طرف جھکنا نہیں آتا۔ اللہ والو اللہ رب العزت سے مانگو، ضد کر کے مانگو، جیسے بچے اپنے ماں سے چیز مانگتے ہیں اور ماں مجبور ہو جاتی ہے دینے کے لیے۔ اللہ کا ذکر شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ والو جب آپ یا اللہ یا وہاب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو اللہ رب العزت آپ پر رزق کے دروازے بھی کھولے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔